السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک عجوبے کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں جان کر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور آپ حیران بھی ہوں گے۔ یہ منصوبہ چترال کے لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم ثابت نہیں ہوا۔ تو دوستو، یہ منصوبہ ہے لواری ٹنل، جس کا افتتاح تو 1974 میں ہوا اور اسے 6 سال بعد 1980 میں مکمل ہونا تھا، لیکن بدقسمتی سے فنڈز کی کمی اور حکومتوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑا رہا، اور جولائی 2017 میں 62 سال کے بعد پائے تکمیل کو پہنچا اور اس کا افتتاح ممکن ہو سکا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں لواری ٹنل بننا کیوں ضروری تھی اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ پشاور اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے چترال جانے کے لیے لواری پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ لواری پاس، جس کی اونچائی سطح سمندر سے 12,300 فٹ بلند ہے، لواری پاس جسے موت کا راستہ بھی کہا جاتا تھا، اسے عبور کرنے کے لیے انتہائی دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ لواری پاس سے گزرنے کے لیے 2.5 گھنٹوں کا سفر طے کرنا پڑتا تھا اور تقریباً 87 خطرناک موڑ بھی عبور کرنے پڑتے تھے۔ دشوار گزار راستوں کو عبور کرنے کے لیے گاڑیاں مختلف حادثات کا شکار ہو جاتی تھیں۔ ہر سال نومبر سے مئی تک شدید برف باری کی وجہ سے 6 ماہ تک چترال ملک کے دیگر حصوں سے مکمل طور پر منقطع ہو جاتا تھا، جس کے نتیجے میں چترال میں اشیاء خوردونوش اور ادویات کی شدید قلت ہو جاتی تھی۔ لواری پاس کے بند ہونے کی وجہ سے مریضوں اور زخمیوں کو پشاور اور ملک کے دیگر شہروں میں لے جانا ممکن نہیں رہتا تھا۔ شدید برفباری کی وجہ سے لواری پاس سے گزرنا محال ہو جاتا تھا، اور چترال سے باہر لوگوں کو اپنے بچوں اور رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کئی ماہ تک لواری پاس کے کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ انتہائی مجبوری میں لوگ لواری پاس کو عبور کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے اور شدید برف باری میں پھنس جاتے اور وہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے، اور جب برف پگھل جاتی تو ان کی لاشیں یا باقیات ملتی تو ان کی آخری رسومات ادا کی جاتی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 68 سال کے دوران لواری ٹاپ کے راستے سے تقریباً 8,000 افراد برفانی ہواؤں اور تودوں کی زد میں آ کر جانیں گنوا چکے ہیں۔ لواری پاس پر بہت ساری ڈاکومنٹریز اور رپورٹس بن چکی ہیں۔ لواری پاس یا لواری ٹاپ کے کٹھن سفر کو ختم کرنے کے لیے لواری ٹنل کا منصوبہ بنایا گیا، جس سے لواری ٹاپ کو عبور کرنے کے لیے اونچائی پر جانے کی ضرورت نہ رہی۔ لواری ٹنل پروجیکٹ کی کہانی تو بہت پرانی ہے۔ برطانیہ میں برٹش آرکائیوز لائبریری میں موجود ریکارڈ کے حوالے سے ایک تاریخ دان کا کہنا ہے کہ 1943 میں لواری ٹنل پروجیکٹ کا ابتدائی سروے کا کام شروع ہوا، مگر اس وقت تک برٹش سرکار نے بر صغیر پاک و ہند کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس پروجیکٹ پر کام نہ ہو سکا۔ مگر پاکستان بننے کے بعد 1943 میں ہی بنی گئی ڈرائنگ کے مطابق کام شروع ہوا اور 1 سال کے اندر اندر سرنگ بنانے کا سروے مکمل کیا گیا، مگر اس پروجیکٹ پر کام کا باقاعدہ آغاز نہ ہو سکا۔ 1970 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر چترال کے ارکان اسمبلی نے دباؤ ڈالا کہ لواری ٹنل کو جلد مکمل کیا جائے، تو ان کو مجبوراً اس پر کام شروع کرانا پڑا، اور یوں ستمبر 1975 میں FWO کے ذریعے لواری ٹنل پر کام کا آغاز کر دیا گیا، مگر فنڈز کی قلت کے باعث اگلے سال یعنی 1976 میں ہی اس پر کام روک دیا گیا، جس کے بعد 1 سال بعد مارشل لگ گیا اور سائٹ پر کام کا دوبارہ آغاز نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کئی دہائیوں تک لواری ٹنل پر کوئی کام نہ ہوا، لیکن ایک بار پھر اگست 2005 میں مشرف حکومت نے دوبارہ سے کام کا آغاز نہایت زور و شور سے شروع کیا، لیکن ایک بار پھر فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے کام رک گیا۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آئی تو اس پر کام کا آغاز تو ہوا، لیکن زیادہ دیر نہ چل سکا، 2010 میں ہی کام بند ہو گیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ کو اقتدار ملا تو 4 مہینوں کے اندر اندر سائٹ پر کام کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کئی مرتبہ سائٹ کا خود دورہ کیا اور اس کی تکمیل میں گہری دلچسپی لی، اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو سختی سے ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس منصوبے کو مکمل کیا جائے، اور آخر جولائی 2017 کو 55 سال کے بعد یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ لواری ٹنل پہاڑوں کے نیچے سے گزرتی ہوئی 2 سرنگیں ہیں، ان میں سے ایک سرنگ کی لمبائی 8.5 کلومیٹر اور دوسرے کی لمبائی 3 کلومیٹر ہے۔ یہ پاکستان کی طویل ترین سرنگ بھی ہے۔ لواری ٹنل کی تکمیل کے بعد چترال کا ملک کے دیگر حصوں سے سارا سال رابطہ قائم رہتا ہے۔ اس ٹنل کو تقریباً 26 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا، جبکہ ٹنل کی تکمیل سے پشاور اور چترال کے درمیان مسافت 14 گھنٹوں سے کم ہو کر صرف 7 گھنٹے پر رہ گئی، اور لواری پاس کا راستہ 3 گھنٹے سے کم ہو کر صرف 15 منٹ کا رہ گیا۔ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے لواری ٹاپ بند ہونے سے عام رفت رک جاتی تھی۔ لواری ٹنل کی تعمیر کے بعد چترال کے مسافروں کو 12,500 فٹ کی بلندی پر بھی نہیں جانا پڑتا، اور پورا سال آمد و رفت کی سہولت بھی میسر آئی۔
وقت کی بچت کے ساتھ ساتھ فیول کی بچت ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق ایک ٹرک کو اس ٹنل کی وجہ سے تقریباً 5500 روپے کے ڈیزل کی بچت ہوئی اور ایک کار کو کم از کم 3000 روپے کی بچت ہوئی۔ اس منصوبے کی تکمیل سے تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوا اور علاقے میں اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوئے اور سیاحت کو بھی فروغ ملا، جس سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار میں بہت اضافہ ہوا۔ اب چترال کا رابطہ باقی پاکستان سے سارا سال رہتا ہے، جس سے پاکستان سے چین کی تجارت کو بھی فروغ ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے منصوبے پر کام شروع ہونے کے بعد اس خطے اور بالخصوص شاہراہ کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس شاہراہ کو استعمال کرتے ہوئے گلگت سے ایک متبادل راستے کے ذریعے آمد و رفت ہو سکتی ہے۔ گلگت، شندور، نستوج، چترال، چکدرا روڈ کو سی پیک کا حصہ بنا دیا گیا ہے، لہٰذا لواری ٹنل کی تعمیر کے بعد اس روٹ پر کام شروع ہو سکے گا۔ اس منصوبے سے پورے خطے کی شکل بدل جائے گی اور لوگوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس ٹنل کے بارے میں ایک اور بھی بات جو مشہور ہے وہ ہے ایک سابق صوبائی وزیر قادر نواز خان کی وصیت۔ 1970 کے عشرے میں صوبہ سرحد میں قائم پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر بلدیات قادر نواز خان کو لواری ٹنل کی تکمیل سے انتہائی دلچسپی تھی، جس کا اظہار انہوں نے اپنی وصیت کی صورت میں کچھ یوں کیا کہ جب لواری ٹنل کی سرنگ مکمل ہو جائے تو میری قبر پر کوئی آ کر پکار دے کہ لواری سرنگ مکمل ہو گئی ہے اور اس کے آر پر گاڑیاں آ جا سکتی ہیں۔ چنانچہ ان کے داماد ڈپٹی کمشنر غلام محمد نے نوشہرہ سے دروش چترال کا خصوصی سفر کر کے ان کی وصیت پوری کی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔